علامہ صاحب کا پورا نام عبدالستار عاصم تھا۔ بڑی محبت اور مروت بھری شخصیت کے حامل تھے۔ مقابلے کے امتحان کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ اکیڈمی کے پروفیسر نے مجھے ایک بک لکھ کر دی کہ اگر یہ مل جائے تو تمہاری تیاری بہتر ہو جائے گی۔ میں نے شہر کے بڑے بک سٹورز اور اولڈ کتاب مرکز چھان مارے، مگر مایوسی ہوئی۔ تھک ہار کر میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ سر، یہاں تو نہیں ملی، اگر آپ کے پاس کوئی اور ذرائع ہیں تو بتا دیں، میں وہاں سے ٹرائی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے دوسرے دن آنے کا کہا۔ میں اکیڈمی سے فارغ ہو کر ان کے آفس آ گیا۔ انہوں نے ایک فون نمبر لکھتے بتایا کہ ان کا ادارہ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے پورے ملک میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ میں ان سے فون کر کے اس بک کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں۔ یہ بک ان سے مل جائے گی۔ ان کی اپنی پرنٹ کی ہوئی بے شمار کتابیں تو ان کے شو روم میں ہوتی ہیں، جبکہ ہزاروں مختلف کتب بھی ان سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کرتے علامہ صاحب کا نمبر لیا اور اکیڈمی سے باہر آ گیا۔ کنٹین کے ایک خالی کونے والی ٹیبل پر کتابیں رکھتے کرسی قریب کی اور بیٹھ گیا۔ موبائل پر ان کا نمبر ڈائل کیا۔ شاید وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ لڑکے کو چائے کا کہا اور چند منٹ کے بعد پھر ڈائل کیا، مگر بدستور نمبر مصروف ملا۔ چائے آ گئی اور ختم ہو گئی، مگر علامہ صاحب کی بات جاری تھی۔ میں نے آخری کوشش کی، مگر پھر مایوسی ہوئی۔ سوچا کہ گھر جا کر پھر ٹرائی کروں گا۔ کنٹین سے اٹھ کر سٹینڈ کی طرف چل پڑا، ٹوکن دیا اور اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف چل دیا۔ اکیڈمی سے نکل کر مین روڈ پر آیا تو موبائل چیخ اٹھا۔ ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے بائک روکی اور نمبر دیکھا تو علامہ عبدالستار عاصم تھے۔ پہلے سوچا کہ نمبر کاٹ کر خود کروں، مگر یہ سوچ کر اٹینڈ کر لیا کہ ہیلو کہہ کر خود کرنے کا کہتا ہوں۔ ان کے میٹھے لہجے نے یہ بات ذہن سے محو کر دی۔ جی، میں طارق ہوں۔ آپ کا نمبر میری اکیڈمی کے پروفیسر صاحب نے مجھے دیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کر کے مطلوبہ بک اپنے ایڈریس پر منگوا لوں، جو مجھے اپنے شہر سے نہیں مل سکی۔ آپ فرمائیں تو میں آپ کو پہلے اس کی قیمت اور ڈاک خرچ بھجوا دوں۔ وہ میری بات سن کر بولے، قبلہ آپ بک کا نام اور ان کے رائٹر کا نام بتا دیں، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے پروفیسر صاحب کی بتائی بک کا نام بتایا تو وہ برجستہ بولے، ماشاء اللہ، آپ مقابلے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ جی جناب، گڈ، آپ ایڈریس اسی نمبر پر سینڈ کر دیں۔ اگر ہمارے پاس نہ ہوئی تو میں اپنے مینیجر خالد صاحب کے ذمے لگا دوں گا، وہ آپ کو کوریئر کروا دیں گے۔ انہوں نے مجھے کامیاب ہونے کی بہت ساری دعاؤں سے نوازتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ میں نے ادھر ہی رکے ہوئے میسیج پر بک کا نام اور اپنا ایڈریس ٹائپ کیا اور ان کو سینڈ کر دیا۔ دوسرے روز کوریئر سے مجھے میرے گھر کے پتے پر بک کا پیکٹ موصول ہو گیا۔ میں نے کوریئر کی ادائیگی کرنا چاہی تو مجھے یہ جواب ملا کہ بھیجنے والے نے ادائیگی کر دی تھی اور وہ میرے سائن لے کر چلا گیا۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سے ایک کی بجائے 3 کتابیں برآمد ہوئیں، ایک مذکورہ اور 2 اسی ٹائپ کی انہوں نے خود اپنی صوابدید سے بھجوا دی تھیں۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے پیڈ پر تحریر کردہ چند لائنوں پر مشتمل ایک لیٹر، جس پر انہوں نے بڑے بھائی کی طرف سے گفٹ اور مزید کسی بھی بک کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک میسج کر دیجیے گا اور بہت ساری دعائیں تھیں۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ پایا کہ اس مادی دور میں بھی ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جو علم کی روشنی پھیلانے میں کمر بستہ ہیں۔ میرا ان سے خیر خیریت کا پکا رشتہ چل پڑا۔ ہفتے میں 2-3 بار ان کی طرف سے کال موصول ہو جاتی۔ مقبول اکیڈمی کے بھی روح رواں تھے۔ علامہ صاحب یہ نہیں، انہوں نے اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب مقبول احمد صاحب سے بھی میری بات کروائی، جو خود بہت بڑے دانشور اور رائٹر تھے۔ میری تیاری بہت اچھی ہو رہی تھی۔ اب مجھے اکیڈمی کو خیر بات کہہ کر CSS کی تیاری کے لیے کسی ایسے مقام کا انتخاب کرنا تھا جہاں میں یکسوئی سے صرف اور صرف اپنی کتابوں ہی سے رشتہ رکھوں اور بس۔ بہت سوچ بچار کے بعد مجھے اپنے کلاس فیلو چودھری خالق کا خیال آ گیا، جو گریجویشن کر کے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ خاندانی زمیندار تھا، اس لیے نوکری کے چکر سے آزاد صرف اپنی ضرورت کے پیش نظر ہی BA کر کے یونیورسٹی کو خیرآباد کہہ گیا تھا۔ کبھی کبھار ہم دونوں کی ٹیلی فونک ہیلو ہائی ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو بہت سارے گلے شکوے آخر کار مطلب کی بات پر آیا تو اس نے کہا، یار طارق،
तुम खिदमत का मौका तो दो। जिस दिन तुमने आना हो रात को फ़ोन कर लेना, मैं सुबह ड्राइवर के हाथ गाड़ी भिजवा दूंगा। ठीक है। मैंने शुक्रिया अदा करते फ़ोन बंद कर दिया। चंद रोज़ मुझे सारे मामलात संभालने में लगे और घर वालों की इजाज़त से मैंने कुछ ज़रूरी सामान अटैची में रखा और घर से गांव जाने की मुकम्मल तैयारी करके खालिक भाई को फ़ोन कर दिया। सुबह मुझे उस वक्त पता चला जब भाईजान ने आकर बताया कि बाहर गाड़ी आ गई है। मैंने सबसे इजाज़त लेते अपना अटैची और किताबों वाला बैग संभाला और बाहर निकल आया। ड्राइवर चाय वाले बर्तन संभालता हुआ गाड़ी से बाहर निकल आया। बर्तन उसने छत पर रखे और अटैची समेत किताबों वाला बैग डिग्गी में रखने लगा। खाली बर्तन मैंने उठाकर भाईजान की तरफ बढ़ाते उन्हें सलाम किया और पिछली सीट पर आ बैठा। गाड़ी शहर की सड़कों को पीछे छोड़ती खालिक भाई के गांव की जानिब भाग रही थी। मैं दोनों जानिब बड़े इश्तियाक से देखता शहर की भीड़ भाड़ से बेनियाज पुरसुकून माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि ड्राइवर की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। जी भाई। सर आप शीशा बंद कर लें, अब हम गांव जाने वाली सड़क पर घूमने वाले हैं। बेहतर, कहते मैंने दरवाजे का खुला शीशा चढ़ा दिया। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने वो सड़क छोड़ दी और गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। धूल उड़ी तो थी मगर बराए नाम। ड्राइवर बड़ी महारत से ड्राइव कर रहा था। तकरीबन आधा घंटा सफ़र जारी रहा। दूर से गांव के आसार दिखाई देने लगे थे। चारों जानब सरसों की बहार खेतों को मुनव्वर किए हुए थी। मेरी रूह खिल उठी। ड्राइवर बगैर कोई बात किए खामोशी से महवे सफ़र था। अब गाड़ी गांव में दाखिल हो चुकी थी। कच्चे पक्के घरों में चौधरी खालिक की जदीद रहाइशगाह उसकी बरतरी का नक्शा पेश कर रही थी। गाड़ी के हॉर्न पर अंदर से मुलाजिम ने गेट खोल दिया। ड्राइवर ने बड़े से लॉन में आकर इंजन बंद किया और बाहर निकलकर मेरी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। चौधरी खालिक मेन दरवाजे के पट खोलता मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और आते ही मुझसे बगलगीर हो गया। काफ़ी अरसे बाद आमने सामने मुलाकात हुई थी, इसलिए अंदरूनी जज्बात आंखों के रास्ते बह निकले थे। अलग होने पर खालिक मुझे एक साइड पर बनी अनेक्सी में ले गया। एक बड़ा बेडरूम, 2 छोटे रूम, सबके साथ अटैच बाथ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सभी सामान मौजूद था। तारिक भाई, तुम पहले नहा लो, फिर चाय पर मुलाकात होती है। वो मुझे तमाम ज़रूरी अमूर की निशानदेही करता कमरे से बाहर चला गया। मैंने कोने वाला रूम पसंद करते अपना सामान अलमारी में रखा और ख़ुद नहाने के लिए गुसल खाने में आ गया। काफ़ी देर तक नहाने का लुत्फ़ उठाया, फिर तैयार होकर मैं उस तरफ आ गया जहाँ कमरों के आगे वाले हिस्से में कुर्सियाँ और डाइनिंग टेबल सलीके से सजाया हुआ था। उधर ही टीवी और दरमियाने साइज़ का फ्रिज भी तरतीब से रखा हुआ था। दीवार के कोने में बर्तनों की कैबिनेट और दूसरी तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ जिसमें ढेर सारी किताबें खालिक के ज़ौक़ की तर्जमानी कर रही थीं। मैंने एक किताब निकाली और सोफ़े पर आ बैठा जो टीवी के सामने तरतीब से रखे हुए थे। मैं किताब पढ़ने में मसरूफ़ था कि खालिक की आवाज़ मेरे कानों से टकराई जो किसी नौकर को डांट रहा था। मैंने किताब उठते हुए उसी तरह शेल्फ में दूसरी किताबों में फंसाई और सोफ़े पर आ बैठा। मुलाजिम ने अंदर आती मुझे सलाम किया और दराज से बेल का रिमोट निकालकर मेरे करीब पड़े छोटे मेज़ पर रखते बड़े अदब से कहा, साहब जी, किसी भी वक्त आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे दबाकर मुझे बुला सकते हैं। हम मुलाजमों की रिहाइश में घंटी लगी हुई है। मैंने सर को हिलाते उसकी बात की ताकीद की। इसी असना में खालिक मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और मेरे करीब ही दूसरे सोफ़े पर बैठ गया। चौधरी साहब, चाय लगाऊं? हाँ। मुलाजिम टेबल पर पड़े कप वगैरह सलीके से तरतीब देने लगा। चलो आओ, चाय पीते हैं। खालिक ने उठते हुए टेबल के करीब रखी कुर्सियां बाहर खींच लीं। मैं भी सोफ़ा छोड़कर खालिक के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा। खालिक ने चाय बनाते पुरानी यादों पर से गर्द झाड़ते मुझसे सवाल किया कि शादी कब कर रहे हो? मैंने उसके हाथ से कप थामते उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अभी मेरा इस बारे में कोई इरादा नहीं। ये जो भारी पत्थर मैं यहाँ उठाने आया हूँ, पहले इससे तो सुरखरू हो लूँ, फिर इस बारे में भी सोच लूँगा। फिर काफ़ी देर तक हम इधर उधर की बातों में लगे रहे। खालिक ने उठते हुए कहा कि जब भूख महसूस करो मुलाजिम को बुला लेना, वो तुम्हें खाना वगैरह सर्व कर देगा। मैं चूँकि फ़ैमिली के साथ ही लंच और डिनर करता हूँ, बस चाय कॉफ़ी की हद तक इस टेबल पर तुम्हारा साथ दिया करूँगा। कहते वो अंदर रिहाइश की तरफ चला गया। कुछ देर तक मैं किताबें निकाल कर ज़रूरी तैयारी में लगा रहा, फिर उठकर बेड पर आ लेटा।
گاؤں کی آب و ہوا نے میری طبیعت کو نئی جہت بخشی اور میں یکسوئی سے تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میں کتابیں لے کر باہر کھیتوں میں نکل جاتا، گھنٹوں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا اسٹڈی میں مصروف رہتا۔ دوپہر کے کھانے کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا، جب دل کیا اٹھ کر رہائش کی جانب چل پڑا۔ ملازم کو میں نے بتا رکھا تھا کہ جب میں واپس آ جاؤں تو تم بغیر دریافت کیے کھانے کا بندوبست کر دیا کرو۔ جب میں واپس آیا تو باہر دالان میں بچہ اٹھائے ایک 20-22 سالہ لڑکی کو دیکھا جو خالق بھائی کی رہائش سے نکل کر نوکروں کے کوارٹروں کی جانب جاتے راستے کی طرف موڑی تھی۔ لمحہ بھر کو اس نے میری طرف دیکھا، سر کے اشارے سے سلام کیا اور اسی رفتار سے چلتی دیوار کے پیچھے غائب ہو گئی۔ میں کوئی بھی تاثر لیے بغیر اپنے کمرے میں آیا، کتاب میں رکھتے تولیہ اٹھایا اور منہ ہاتھ دھونے واش روم میں آ گیا۔ فریش ہو کر صوفے پر آ بیٹھا۔ باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ساتھ میں چوڑیوں کی مدھم سی کھنک۔ پھر دروازے پر دستک، مترنم آواز، جی کھانا؟ میں آواز پر چونکا۔ آ جاؤ۔ میں نے ادھر ہی بیٹھے آنے کی اجازت دے دی۔ دروازے کا پردہ لہرایا اور وہی لڑکی جسے میں نے دلان میں دیکھا تھا کھانے کی ٹرے پکڑے ٹیبل کی طرف آ گئی۔ کھانا چنتے اس نے میری جانب بغیر دیکھے کہا، صاحب جی، میں شمو، آج سے آپ کے کھانے اور چائے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آتا چودھری صاحب نے اسے بہاولپور بھیجا ہے زمینوں پر حساب کتاب دیکھنے۔ میں نے جواب میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، صاحب جی، میں باہر برآمدے میں ہی ہوں، ضرورت پڑے تو آواز دے کر بلا لینا۔ کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی سروس اور حاضر گوئی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کم مقدار میں ہی کھاتا تھا کیونکہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ کھانے کی ٹیبل چھوڑتے میں نے شمو کا نام لیتے اسے آواز دی۔ وہ فوراً جی آئی صاحب جی کہتے کمرے میں داخل ہو گئی۔ برتن سمیٹتے اس نے فکرہ اٹھایا، بس اتنا ہی کھایا آپ نے؟ اس نے ڈونگا اٹھا کر ٹرے میں رکھتے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، اور ہاں، آدھے گھنٹے بعد ایک کپ چائے دے جانا۔ جی بتا دیا تھا بھائی نے جاتے ہوئے۔ اس نے ٹیبل صاف کرتے برتن اٹھائے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر نکلتے وقت اس نے پوچھا کہ چائے مکس یا سارا سامان الگ الگ؟ نہیں، مکس ہی بنا لانا۔ چینی نارمل یا تیز؟ نہیں، نارمل، میرا مطلب 1 چمچ۔ میں نے پہلی بار اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ نٹ کھٹ سی، نقش بھی بڑے اچھے۔ پڑھی لکھی تو نہیں لگی، مگر بڑے گھروں کی جو ملازم ہوتے ہیں اکثر سلیقہ مند ہی ہوتے ہیں، سو اس میں بھی سلیقہ مند ملازمہ کے گن صاف نظر آئے۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد میں ٹی وی پر ایک معلوماتی پروگرام دیکھنے لگا، اس لیے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ دستک پر پتہ چلا کہ شمو چائے بنا لائی ہے۔ آ جاؤ، میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ چھوٹی سی ٹرے میں چائے کا کپ اور چینی دان رکھے میرے قریب پڑی تپائی کی طرف آ گئی۔ کوشش تو کی ہے، اب پتہ نہیں آپ کو کھانا پسند آیا یا نہیں۔ بہت اچھا تھا۔ میں نے کپ اٹھاتے ہونٹوں کے قریب لے جاتے کھانے کی تعریف کی۔ شکریہ۔ اس نے بڑی انکساری کا مظاہرہ کرتے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بولی، چودھری صاحب بھی میرے بنائے ہوئے سارے ہی سالن پسند کرتے تھے۔ میں نے برجستہ پوچھا، تھے؟ کیا مطلب؟ یہی کہ شادی سے پہلے میں اندر کچن سنبھالتی تھی۔ اچھا۔ میں نے چائے کا دوسرا گھونٹ لیتے اس کی لائی چائے بھی پاس کر دی۔ شمو، تم ادھر ہی رہتی ہو؟ میرا مطلب تمہاری شادی اسی گاؤں میں ہوئی ہے؟ نہیں صاحب جی، کافی دور کے گاؤں میں ہوئی ہے۔ میرا شوہر میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ یکدم اس کے چہرے کی شادابی غائب ہو گئی اور وہ باہر جانے کے لیے مڑی تو میں نے اسے روک لیا۔ وہ واپس میری طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم ناراض ہو کر آئی ہو اپنے میاں سے؟ چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ دھیمی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ صاحب جی، پہلے پہل تو وہ ٹھیک رہا، پھر اس کے لچھن میرے سامنے آ گئے۔ شراب، جوا، چوری، ڈکیتی اس کی اولین ترجیح تھی۔ میں بہت روکتی مگر الٹا وہ تشدد پر اتر آتا۔ 2-4 بار چودھری صاحب بھی آڑے آئے مگر وہ اپنی خبیث حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب بھی میری نوک ٹوک پر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اگر ننھی سی جان میرا راستہ نہ روکتی تو میں نے زندگی سے گزر جانا تھا۔ میرے گھر والے عاجز ہیں اس سے، اللہ پاک اسے ہدایت دے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھاتے جواباً کہا کہ شمو، تم بہت بہادر لڑکی ہو۔ یہ خود کی جان لینا انتہا کی بزدلانہ حرکت ہوتی ہے۔
آئندہ ایسی کوئی بھی سوچ اپنے قریب مت آنے دینا. اپنے بچے کی پرورش یکسوئی سے کرو. جی صاحب جی کہتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی. اس کی زندگی کا خلاصہ سن کر میں پریشان ہوئے بغیر نہ رہ پایا. مجھے خالق بھائی کے گھر آئے ہوئے 20 روز سے اوپر دن جا رہے تھے. شمو کا بھائی واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس کے باوجود شمو میرے کام خوشی سے سر انجام دیتی تھی. میں بھی اس کے ہاتھ کی بنی مختلف چیزیں بڑی رغبت سے کھاتا. خاص کر وہ بریانی اور مٹن خوب تیار کرتی تھی. ویسے بھی گاؤں میں ہر چیز خالص ملتی تھی، نہ ہی ادھر کوئی ملاوٹ کا خطرہ تھا. خالق بھائی روایتی زمیندار تھا. پوری فیملی پردے کی سخت پابند تھی. ویسے بھی گاؤں کا بڑا زمیندار ہونے کے ناطے سبھی لوگ اس گھر کی عزت کرتے تھے. میں نے یہاں رہ کر خاصی تیاری مکمل کر لی تھی. اب واپس جانے کی اجازت پر چودھری خالق پہلے تو بھرم ہوا، پھر بہت پیار سے تاکید کی کہ بڑا آفیسر بننے کی بھرپور کوشش کرنا. انشاءاللہ. میں نے یقین دہانی کروائی. شمو کے بھائی نے میرا سارا سامان پیک کروانے میں میری مدد کی. پروگرام یہ بنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر ڈرائیور مجھے واپس چھوڑنے چل پڑے گا. شمو اور اس کا بھائی ٹیبل پر برتن سیدھے کرنے میں لگے ہوئے تھے. خالق نے بھی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا تھا، اس لیے ہم دونوں کے لیے برتن لگائے گئے. شمو بڑی افسردگی سے سارے کام کر رہی تھی. میں خود بھی ان لوگوں سے جدا ہو کر جاتے ہوئے افسردہ تھا. کمرے میں صرف برتنوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے حسب عادت شمو کا اور اس کے بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ دونوں نے اتنے دن میری خدمت کی. کھانے سے فارغ ہو کر ہم صوفوں پر آ بیٹھے. شمو کچن کی طرف چائے بنانے چلی گئی، جبکہ اس کے بھائی نے برتن وغیرہ سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دی. چائے لگاتے ہوئے نیچی نظروں سے شمو نے میری طرف دیکھا. مجھے اس کی بھرائی آنکھیں دیکھ کر دکھ ہوا. چائے ختم کر کے میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے نکل کر باہر دالان میں کھڑی گاڑی میں آ بیٹھا. واپس آ کر وہی گہما گہمی شروع ہو گئی. اس کے باوجود دوسرے تیسرے روز ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہتے تھے. خالق سے پتہ چلا کہ شمو اپنے سسرال چلی گئی تھی. وہ لوگ اسے منا کر لے گئے تھے. مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ چلو وہ اپنے گھر راضی خوشی جا آباد ہوئی. میں اچھی پوزیشن میں کامیاب ہوا تھا. رزلٹ آتے، ہمارا بیچ مختلف محکموں سے ہوتے، سرکاری کاموں کے سربراہان کے ساتھ وقت گزارتے، اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے. آج ہمارا وزٹ سینٹرل جیل کا تھا. سرکاری گاڑی ہمیں لے کر جیل آ گئی. ہم سب جیل کے انتظامات دیکھتے جیلر صاحب اور دیگر افسران کے ساتھ مختلف بارکوں اور جیل کے اندر الگ الگ شعبوں کو وزٹ کر رہے تھے. جب خواتین قیدیوں کے سیل کے اندر آئے تو سامنے دوسری قیدی خواتین کے ساتھ شمو بھی گود میں اپنا بیٹا جو مشکل سے 1.5 کا ہوگا اٹھائے کھڑی تھی. جیلوں میں قید کسی بھی قیدی کو آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. میرے قدم اس کے قریب آ کر زمین پر جم گئے. میں نے گھوم کر سپرنٹینڈنٹ جیل سے اس کا جرم دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ اپنے خاوند کو قتل کرنے کے جرم میں کچھ دن پہلے جیل آئی ہے. لمحہ بھر کو اس کی نظریں اٹھیں اور پھر جھک گئیں. 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گود میں لیے بچے کے بالوں میں جذب ہو گئے. ایسی ہی دلچسپ کہانیاں اور افسانے سننے کے لیے اردو جل ترنگ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولنا. اللہ حافظ.